رستم غصے سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ وہ آلیانہ کے سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا، جس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھٹ کر فرش پر گر چکا تھا۔ رستم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اونچی آواز میں چلایا، مجھ میں کیا کمی ہے بھابھی؟ آخر کیوں آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میں محبت کرنے لگا ہوں آپ سے، اور یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں ہے۔ آلیانہ سکتے میں تھی، اس کے قدم زمین میں جڑ گئے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی سماعت پر یقین نہ کر سکی۔ اس نے بمشکل ہی اپنے لب کھولے۔ رستم، تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، میں تمہاری بھابھی ہوں اور تم میرے شوہر کے چھوٹے بھائی ہو۔ اس کا لہجہ دھیما لیکن کرب سے بھرا ہوا تھا۔ رستم نے ایک تلخ ہنسی اور دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ رشتہ؟ ہمیشہ رشتے ہی کیوں آڑے آتے ہیں؟ میں نے آپ کو اس گھر میں تنہا پل پر مرتے دیکھا ہے۔ آلیانہ، میں آپ کو اس تکلیف سے نکالنا چاہتا ہوں، صرف اپنا نام آپ کے ساتھ جوڑ کر۔ آلیانہ کا چہرہ فک ہو گیا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ اسے لگا جیسے اس کا وجود کی بنیاد ہی ہل گئی ہو۔ آلیانہ نے گہری سانس لی اور اپنی لرزتی ہوئی آواز کو سنبھالتے ہوئے رستم کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم جسے محبت کا نام دے رہے ہو رستم، وہ دراصل ایک بے راہ روی ہے، ایک ایسی سوچ جو ہمارے گھر کی دیواروں کو گرا دے گی۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، شاید اسی لیے تمہیں زندگی کی حقیقتوں اور رشتوں کے تقدس کا اندازہ نہیں ہے۔ تم ابھی اپنی پڑھائی، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، نہ کہ ان چیزوں کے بارے میں جو تمہاری اور میری عمر کے فرق اور اس رشتے کی حرمت کے خلاف ہیں۔ رستم نے تیزی سے بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ ہمیشہ مجھے بچہ سمجھ کر ٹال دیتی ہیں۔ کیا عمر کا فرق مجھ میں رکاوٹ بنتا ہے؟ میرے نزدیک یہ محبت ہے اور میں اس سے بالکل نہیں شرماتا۔ یہ بے راہ روی نہیں، یہ میری زندگی کا واحد مقصد ہے جو میں نے خود چنا ہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، جبکہ میں صرف آپ کی زندگی کا حصہ بننا چاہتا ہوں؟ آلیانہ نے اپنا سر جھٹک دیا اور کرب سے کہا، رستم، تم مجھ محبت اور ضد میں فرق بھول رہے ہو۔ یہ محبت نہیں، یہ صرف ایک حد دھرمی ہے جو تم اپنے دل میں پال بیٹھے ہو۔ میری دنیا میرے بچوں پر ختم ہوتی ہے اور تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ نہ صرف میرے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ خدا را میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آلیانہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور اندر جا کر دھڑام سے دروازہ بند کر لیا۔ اس نے اپنی کمر دروازے کے ساتھ ٹکا دی اور دھیرے سے زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی تھی جو اس کے ضبط کی آخری لکیر کو بھی بہا لے جا رہی تھی۔ اس نے سامنے لگی اپنے شوہر کی بڑی سی تصویر کی طرف دیکھا جو دیوار پر سجے فریم میں مسکرا رہی تھی۔ وہ تصویر جو کبھی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، آج اسے کسی کٹہرے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ تم کہاں چلے گئے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بڑبڑائی، دیکھو تمہارا بھائی آج مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ کیا اسے واقعی اس رشتے کی کوئی پرواہ نہیں؟ اس نے اپنے شوہر کے پرانے کوٹ کو سینے سے لگایا جس سے ابھی ہلکی سی ان کی خوشبو آتی تھی، اور ماضی کی یادوں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب رستم چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کے شوہر اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا کرتے تھے۔ اس کا دل ایک عجیب سے کرب سے پھٹا جا رہا تھا کہ وقت نے اسے کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ وہ بس روئے جا رہی تھی اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی اسے اس اذیت سے نکال لے۔ رستم گھر کے صحن میں ایک پرانی لکڑی کی کرسی پر نیم دراز تھا، رات کا سناٹا تھا اور فضا میں خنکی کھل رہی تھی۔ اس نے سامنے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے خاموش گواہ بنے چمک رہے تھے۔ اس کے دماغ میں آلیانہ کے وہی الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے کچھ دیر پہلے کہے تھے۔ اس نے مٹھی بند کی اور دانت پیستے ہوئے خود سے بڑبڑایا، محبت اور ضد میں فرق؟ آلیانہ بھابھی، شاید آپ کو یہ فرق سمجھانے کے لیے مجھے اپنی جان تک بازی لگانی پڑے گی۔ آپ مجھے چھوٹا سمجھتی ہیں لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ میرے اندر کتنی بڑی آگ جل رہی ہے۔ اس نے کرسی کو زور سے جھٹکا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ صحن میں چہل قدمی کرنے لگا، اس کے قدموں کی چاپ سناٹے میں گونج رہی تھی۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گا کہ آپ اپنی زندگی اس گھر کی چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر گزار دیں۔ اگر آپ کو میری محبت قبول نہیں تو شاید آپ کو میری موت کے بعد ہی میری سچائی کا اندازہ ہو۔ لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا؟ مجھے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا ہر لمحہ، ہر خیال صرف آپ کی گرد گھومتا ہے۔ اگر آپ کا جواب نہ ہے تو میری زندگی کا جواب بھی خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رک گیا اور آلیانہ کے کمرے کی بند کھڑکی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا جیسے وہ دیواروں کے پار اس کے دل کو دیکھ رہا ہو۔ اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آلیانہ سر جھکائے اپنی چائے کے کپ کو گھور رہی تھی جبکہ رستم اپنی پلیٹ میں کانٹا اور چھری بے دلی سے چلا رہا تھا، مگر اسے کھا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ آلیانہ کی ساس بیگم صفیہ جو خاموش طبیعت کی مگر بہت گہری نظر رکھنے والی خاتون تھی،
مسلسل دونوں کے چہروں پر نظریں جمائے ہوئے تھیں۔ انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرا اور پھر کڑکدار آواز میں کہا، یہ گھر ہے یا قبرستان؟ آلیانہ، تم نے کل سے ایک لفظ نہیں بولا، اور رستم تم بھی یہاں جیسے موجود ہی نہیں ہو۔ آخر چل کیا رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ رستم نے تیزی سے سر اٹھایا اور بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ کچھ نہیں امی، بس تھوڑی سی پریشانی ہے پڑھائی کو لے کر۔ آلیانہ نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس کا گلا رند گیا۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیگم صفیہ نے شک بھری نظروں سے آلیانہ کے بھیگے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، جس پر نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے گہرے سائے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ میز پر زور سے رکھا، جس کی آواز سے دونوں چونک گئے۔ مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا رستم، اور نہ ہی میں تم دونوں کے چہروں کی بدلی ہوئی رنگت سے انجان ہوں۔ آلیانہ، کیا بات ہے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ لڑکا تمہیں کس بات پر پریشان کر رہا ہے؟ آلیانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ پیچھے بیگم صفیہ نے غصے اور تشویش سے رستم کو دیکھا، جو اب اپنی ہی کرسی کھسکا کر اٹھ چکا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آلیانہ اپنے کمرے میں بچوں کے کپڑے سمیٹ رہی تھی کہ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین جگمگائی۔ اس نے جھجکتے ہوئے فون اٹھایا۔ رستم کا میسج تھا۔ آلیانہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں اور انگلیوں کے ساتھ ہی میسج کھولا۔ لکھا تھا، آلیانہ، آپ چاہے مجھے کتنا ہی برا سمجھیں یا میرے جذبات کو ٹھکرا دیں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں ہر پل، ہر لمحہ آپ کے سنگ ہوں۔ آپ کی سانسوں کی آمد و رفت میں، آپ کی سوچوں میں میں صرف آپ ہی کو ڈھونڈتا ہوں۔ آپ کا انکار میرے وجود کو ختم کر رہا ہے، لیکن میری محبت کسی ثبوت کی محتاج نہیں۔ پلیز ایک بار، صرف ایک بار میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آلیانہ نے فون کو یوں ہی دور پھینکا جیسے وہ کوئی دہکتا ہوا انگارہ ہو۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کمرے میں پہل قدمی کرنے لگی۔ یہ کیا کر رہا ہے رستم؟ یہ جنون اسے کہاں لے جائے گا؟ وہ خود سے ہی سرگوشی میں بولی۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی رستم کے پاس جائے گی اور اسے آخری بار صاف صاف منع کر دے گی، مگر پھر اسے بیگم صفیہ کا ڈر لگا۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ رستم کی یہ ضد اب ایک ایسی دیوار بنتی جا رہی ہے جس سے ٹکرا کر صرف تباہی مقدر میں بچی ہے۔ آلیانہ نے فون اٹھایا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ اس کے الفاظ میں وہی سختی تھی جو وہ خود کے اندر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے لکھا، رستم، حد سے آگے مت نکلو۔ تم جو کر رہے ہو وہ نہ صرف میرے لیے تکلیف دہ ہے، بلکہ تمہاری اپنی ہی عزت اور اس گھر کی ساکھ کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہی ہوں، تمہارے اور میرے درمیان صرف ایک ہی رشتہ ہے اور وہ میرے شوہر کے بھائی کا ہے۔ اگر تم نے اپنی ان فضول سوچوں کو ختم نہیں کیا تو مجھے سخت قدم اٹھانے پڑیں گے۔ میں تمہاری بھابھی ہوں اور اس رشتے کا تقدس تمہاری بیجا خواہشات سے بہت بڑا ہے۔ دوبارہ کبھی ایسا میسج کرنے کی ہمت مت کرنا، ورنہ میں گھر والوں کو سب بتا دوں گی۔ اس نے میسج سینڈ کر دیا اور اس سکون کا سانس لینے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل ابھی بھی بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے موبائل کو سوئچ آف کیا اور دراز میں پھینک دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ الفاظ شاید رستم کو کچھ دیر کے لیے روک دیں، لیکن اندر ہی اندر اسے ڈر تھا کہ رستم کی ضد اور اس کا جنونی رویہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور باہر صحن کی طرف دیکھنے لگی، جہاں رستم کا سایہ اب بھی وہیں منڈلاتا محسوس ہو رہا تھا۔ رستم نے جیسے ہی آلیانہ کا میسج پڑھا، اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے فون کو زور سے دیوار پر دے مارا، جس سے فون کے ٹکڑے ہو کر فرش پر بکھر گئے۔ حدود، تقدس، ہر بار یہی الفاظ، وہ دانت پیستے ہوئے چلایا۔ اس کے دماغ میں آلیانہ کی وہ سرد میری اور سخت لہجہ گونج رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور اسے اتنی زور سے بند کیا کہ گھر کے در و دیوار لرز اٹھے۔ کنڈی لگا کر وہ بستر پر گر گیا اور اپنی مٹھیوں میں تکیے کو بھینچ لیا۔ اس کا پورا جسم غصے اور ہیجان سے کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار بڑبڑاتا رہا، مجھے نہیں سمجھ آ سکتی ہیں، وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آج تک میں نے ان کی ہر بات مانی، ہر حکم سر آنکھوں پر رکھا، لیکن اس بار میں ہار نہیں مانوں گا۔ اگر یہ گھر، یہ رشتہ میرے اور آلیانہ کے درمیان دیوار بن رہا ہے تو پھر مجھے اس دیوار کو گرا کر ہی سکون ملے گا۔ اس نے کمرے کی بتیاں بجھا دی اور اندھیرے میں اپنی ہی تنہائی سے باتیں کرنے لگا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، لیکن آلیانہ کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی۔ کمرے میں چھائی خاموشی اسے کھائے جا رہی تھی۔ اس نے بار بار سوچا کہ کیا اسے بیگم صفیہ کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، لیکن پھر رستم کی عزت کا خیال اسے روک دیتا۔ سب کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ سے ہی سرگوشی کرتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔
اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ رستم کا جنون کسی ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ غصے سے بھرا ہوا دروازہ بند کرنے کا منظر آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھی اور کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں رستم کے کمرے کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ یہ تاریکی اسے کسی آنے والے بڑے طوفان کی نوید لگ رہی تھی۔ اس نے تسبیح اٹھائی اور دعائیں کرنے لگی، مگر اس کے دل کا اضطراب کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ صبح سورج کی کرنیں بہت سی تلخیاں لے کر طلوع ہوں گی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ آلیانا نے ایک بار پھر ہمت جمع کی اور رستم کی کمرے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ رستم، اور جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ صبح سے سب باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کمرے کے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ آلیانا نے دوبارہ دستک دی، لیکن خاموشی ہی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک انجانا سا خوف اس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ اس نے ایک بار پھر پکارا، رستم، کچھ تو بولو، دروازہ کھولو۔ کوئی جواب نہ پا کر آلیانا نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ وہ اندر سے بند تھا۔ اب آلیانا کی پریشانی بے چینی میں بدل چکی تھی۔ اس نے زور سے دروازے کو دھکا دیا۔ رستم، جواب دو ورنہ میں گھر والوں کو بلا لوں گی۔ جب پھر بھی سناٹا ہی رہا تو آلیانا نے ہمت کر کے دروازے پر زوردار ضرب لگائی۔ دروازہ تھوڑا سا جھٹکے سے کھلا اور جیسے ہی آلیانا نے اندر قدم رکھا اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ رستم بیڈ پر نہیں بلکہ فرش پر نیم دراز بیٹھا تھا، جس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ اس سے پہلے کہ آلیانا چیختی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گولی چلنے کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ آلیانا کی چیخ اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی اور وہ سکتے کی ہی عالم میں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ کمرے سے گولی چلنے کی آواز سنتے ہی گھر میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ بیگم صفیہ اور باقی گھر والے دوڑتے ہوئے رستم کے کمرے کی طرف آئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں۔ رستم فرش پر خون میں لت پت پڑا تھا اور آلیانا دیوار کے ساتھ لگی پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیگم صفیہ نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ رستم، میرے بچے، یہ تو نے کیا کیا؟ گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ افراتفری کی عالم میں ہی رستم کے بھائی اور ملازمین اسے اٹھا کر تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگے۔ آلیانا نیم غشی کی حالت میں تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا۔ گاڑی کے ٹائروں کی آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی نکلی اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ پیچھے گھر میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی جہاں ہر طرف صرف سسکیوں اور آہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہسپتال کے راہداری میں ایک ہولناک سناٹا تھا جو صرف بیگم صفیہ کی سسکیوں سے ٹوٹ رہا تھا۔ جیسے ہی آلیانا ہسپتال پہنچی اسے دیکھتے ہی بیگم صفیہ کی نظروں میں نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر آلیانا کا بازو جھٹکے سے پکڑا اور غصے سے دھاڑی، تمہیں چین آ گیا آلیانا؟ یہی تو چاہتی تھی تم۔ آج تم نے میری گود اجاڑ دی۔ قاتل ہو تم اس گھر کی، قاتل۔ آلیانا کے لب کانپ رہے تھے۔ اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہ تھا۔ وہ بس صدمے سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ گھر کے دیگر رشتہ دار جو وہاں پہنچ چکے تھے وہ بھی آلیانا کو ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ کسی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس عورت کی وجہ سے رستم نے ایک قدم اٹھایا۔ اس کی ضد اور اس کی بے رخی نے اسے مار ڈالا۔ آلیانا کی ساس نے اسے جھٹکا دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ تمہارا سایہ بھی اب میرے بیٹے کے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر رستم کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم اس گھر کی تباہی ہو آلیانا۔ آلیانا دیوار سے لگ گئی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور ہر الزام اس کے دل پر کسی تازیانے کی طرح لگ رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کا منظر انتہائی کرکناک تھا۔ آلیانا ایک کونے میں فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے لیکن آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی وہی گولی چلنے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ہڑبڑا رہی تھی، یا اللہ، یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوا لیکن اس کا بوجھ میرے دل پر ہے۔ اسے بچا لے، اسے معاف کر دے۔ میں نے اسے کبھی نہیں چاہا کہ وہ ایسی تکلیف کا سامنا کرے۔ اسے میری زندگی لگ جائے، بس اسے واپس لے آ۔ کبھی کبھی وہ اٹھ کر آپریشن تھیٹر کے دروازے کو تکتی جیسے وہاں سے کوئی فرشتہ باہر نکل کر اسے خوشخبری دے دے کہ رستم خطرے سے باہر ہے۔ اس کی ساس دور بینچ پر بیٹھی اسے مسلسل نفرت بھری نظروں سے گھور رہی تھی، لیکن آلیانا کو اب اس نفرت کا بھی احساس نہیں تھا۔ اس کا پورا وجود صرف اس ایک دعا میں سمٹ چکا تھا کہ رستم کی سانسیں بحال رہیں۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ہر سیکنڈ اسے گھنٹوں کی طرح محسوس ہو رہا تھا اور اس کا ذہن صرف رستم کے معصوم بچپن سے لے کر اس کی آخری غصے بھری چیخ تک کے مناظر میں بھٹک رہا تھا۔ ہسپتال کی راہداری میں پولیس کے 2 اہلکار داخل ہوئے جن کے بوٹوں کی آواز سناٹے میں گونج رہی تھی۔ تفتیشی افسر سیدھا ہی آلیانا کے پاس آ کر رکا۔ آپ آلیانا ہیں؟ رستم کے کمرے میں گولی چلنے کے وقت آپ وہاں موجود تھی نا، ہے نا؟
आलियाना ने आहिस्ता से सर इस बात में हिलाया। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। अफसर ने एक नोटबुक निकाली और कलम तैयार किया। बताइए, क्या झगड़ा हुआ था? क्या रुस्तम ने खुद पर गोली चलाई या आपने उसे इस हद तक मजबूर किया कि वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया? आलियाना खामोश रही। उसकी आंखें खाली खाली थीं। अफसर ने दोबारा जोर दिया। बीबी, जवाब दें। क्या आपके दरमियान कोई तल्ख कलामी हुई थी? क्या उसने आपको धमकाया था या आपने उसे? इर्द गिर्द मौजूद रिश्तेदार भी आलियाना को घूर रहे थे, लेकिन वो जैसे गूंगी हो गई थी। उसके जहन में सिर्फ रुस्तम का वो आखिरी जुमला गूंज रहा था और वो किसी को भी उसके जज्बात का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। उसकी खामोशी को तफ्तीशी अफसर ने मुजरिमाना इकरार समझ लिया। उसने सख्त लहजे में कहा, आपकी ये खामोशी आपके खिलाफ जा सकती है। हम मज़ीद तफ्तीश के लिए आपको थाने भी बुला सकते हैं। आलियाना ने बस एक बार अफसर की तरफ देखा और फिर अपनी नज़रें दोबारा ही ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर जमा ली। उसके होंठ खामोशी के सिवा कुछ न कह सके। घंटों के तवील इंतज़ार के बाद ICU का दरवाज़ा खुला और एक डॉक्टर बाहर निकला, जिसके चेहरे पर थोड़ी सी नरमी थी। मरीज़ होश में आ गया है, लेकिन वह भी बहुत कमज़ोर है। सिर्फ एक बंदा उससे मिल सकता है। बेगम सफ़िया ने डॉक्टर की बात काटते हुए खुद जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन डॉक्टर ने रुस्तम का पैगाम दिया कि वो सिर्फ आलियाना को देखना चाहता है। आलियाना लरजते हुए कदमों से ICU के अंदर दाखिल हुई। रुस्तम बेड पर पड़ा था। उसके इर्द गिर्द मशीनें बीप कर रही थीं और उसका चेहरा बेहद सफ़ेद हो चुका था। जैसे ही आलियाना उसके करीब पहुंची, रुस्तम की बंद आंखें धीरे धीरे से खुलीं। उसने कमज़ोर सांसों के साथ बहुत मुश्किल से होंठ हिलाए और कांपती हुई आवाज़ में सिर्फ एक नाम निकाला, आलियाना। आलियाना की सिसकी निकल गई। वो रुस्तम के बेड के पास झुक गई। रुस्तम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। उसने आहिस्ता से अपना हाथ आलियाना की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, मगर हाथ बिस्तर पर ही गिरा रहा। आलियाना ने खुद उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। रुस्तम के होंठों पर एक नहीब सी बेबस मगर मुतमईन मुस्कुराहट फैल गई। वो आलियाना को देखकर मुस्कुराया, जैसे उसे कोई पछतावा ना हो। आलियाना के आंसू रुस्तम के हाथ पर गिरने लगे। तुमने ये क्या किया रुस्तम? क्यों अपनी जान खतरे में डाली? रुस्तम ने हल्की सी गर्दन हिलाकर खामोशी अख्तियार कर ली। वो कुछ कहना चाहता था, मगर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो बस आलियाना को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। ICU से बाहर निकलते ही आलियाना का दिल बोझ से निढाल हो गया। उसने देखा कि बाहर खड़े तमाम रिश्तेदार उसे कितनी ही हकारत और गुस्से से देख रहे थे। उसे महसूस हुआ कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। वो जानती थी कि रुस्तम का होश में आकर पहला नाम लेना उसके लिए मज़ीद मुसीबतें खड़ी करेगा। वो खामोशी से अपने कमरे में गई और एक छोटा सा बैग उठाया। उसके हाथ कँपकँपा रहे थे, लेकिन उसका जहन साफ हो चुका था। मैंने बहुत सह लिया, वो खुद ही बड़बड़ाई। अगर अब मैं यहाँ रही तो ये नफ़रत मुझे और मेरे बच्चों को ज़िंदा दरगोर कर देगी। उसने अपने दोनों बच्चों को तैयार किया, जो सहमे हुए से उसकी तरफ देख रहे थे। उसने अलमारी में रखे अपने चंद कपड़े और बच्चों का ज़रूरी सामान बैग में डाला। उसे अंदाज़ा था कि घर वाले उसे जाने नहीं देंगे, इसलिए वो जैसे ही मौका मिला खामोशी से पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने एक आखिरी नज़र उस घर पर डाली जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन और बदतरीन दिन गुजारे थे। अब वो सिर्फ अपने और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ से निकलने का फ़ैसला कर चुकी थी। आलियाना ने अपने बच्चों का हाथ मजबूती से थामा और हॉल की तरफ बढ़ी, जहाँ बेगम सफ़िया और कुछ दीगर रिश्तेदार मौजूद थे। उसकी आवाज़ में लर्जिश तो थी, मगर फ़ैसला साफ झलक रहा था। उसने बेगम सफ़िया की तरफ देखा और दबी हुई मगर पुरज़म आवाज़ में कहा, मैं अब इस घर में एक लम्हा भी मज़ीद नहीं रह सकती। रुस्तम की हालत और आप लोगों की नफ़रत ने मुझ पर ये वाज़ेह कर दिया है कि यहाँ मेरी कोई इज़्ज़त बाकी नहीं रही। मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। बेगम सफ़िया ने एकदम खड़े होते हुए आलियाना का रास्ता रोका। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरत थी। मैके, तुम इस घर की बहू हो आलियाना, और बच्चों को लेकर कहीं जाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये बच्चे इस घर के वारिस हैं। यहाँ से कदम बाहर निकालने की हिम्मत भी मत करना। आलियाना ने साबित कदमी से उनकी आंखों में देखा। वारिस तो तब होंगे जब जिंदा रहेंगे। यहाँ का माहौल इन बच्चों के ज़हनों पर क्या असर डाल रहा है, क्या आपको इसका अंदाज़ा है? मुझे जीने का हक दें। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ कि मुझे इस घर में कैद रखा जाए। मेरा फ़ैसला हतमी है। मैं आज ही जा रही हूँ। घर में एकदम ही हंगामा बरपा हो गया और रिश्तेदारों की कानाफूसी शुरू हो गई। आलियाना के अल्फाज सुनते ही बेगम सफ़िया चीख उठी, तुम यहाँ से कोई कहीं नहीं जाने देगा। ये बच्चे इस घर का खून है, तुम्हारे मैके का नहीं। अगर तुम जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, मगर इन बच्चों को यहीं छोड़ कर जाओगी। आलियाना के शौहर के बड़े भाई रुस्तम के कज़न ने तेज़ी से आगे बढ़कर आलियाना का रास्ता रोका और तल्ख लहजे में बोले,
आलियाना भाभी, आपकी जुर्रत कैसे हुई है कहने की? रुस्तम इस हालत में पड़ा है और आप घर छोड़कर भागने की बात कर रही हैं। ये बुज़दिली है और हम आपको अपने बच्चों के साथ बाहर नहीं निकलने देंगे। आलियाना के दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट गए और खौफ से रोने लगे। आलियाना ने उन्हें अपने सीने से लगाया और सख्त लहजे में जवाब दिया, ये बच्चे मेरे हैं, मैंने उन्हें पाला है और उनकी परवरिश का हक सिर्फ मुझे है। आप लोग रुस्तम की हालत के ज़िम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं, तो फिर मुझसे ये तवक्का क्यों रखते हैं कि मैं यहाँ रहकर आपकी मज़ीद बातें सुनूं? बेगम सफ़िया ने बच्चों के बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचने की कोशिश की। ये तुम्हारे नहीं, मेरे पोते हैं। तुमने रुस्तम को तो तबाह किया ही है, अब मेरे घर के चिरागों को भी ले जाना चाहती हो? खबरदार, जो कदम भी बाहर निकाला। आलियाना ने सख्ती से बच्चों के हाथ छुड़वाए और उन्हें अपनी पुश्त के पीछे कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे मगर लहजे में पहाड़ जैसी मजबूती थी। आपका ये जबर मुझे रोक नहीं सकता। मैंने फैसला कर लिया है। 2 दिन बाद अस्पताल से रुस्तम की वापसी का दिन आ गया। घर में एक अजीब सा खिंचाव वाली फिजा थी। हर तरफ सफाई और तैयारी के बावजूद एक भारीपन महसूस हो रहा था। आलियाना बावर्ची खाने में खड़ी कुछ काम कर रही थी कि बाहर गाड़ी के टायरों की आवाज़ आई। उसके हाथ से बर्तन छूटकर ज़मीन पर गिरा और बिखर गया। वो लरज़ उठी। उसका दिल सीने से बाहर निकलने को बेताब था। जब रुस्तम को गाड़ी से उतारकर सहारे के साथ घर के अंदर लाया गया तो आलियाना अपने कमरे के दरवाजे पर साकित खड़ी उसे देख रही थी। रुस्तम का चेहरा बेहद ज़र्द था, कंधों पर पट्टियों के निशान नुमाया थे और उसकी आंखें जो पहले गुस्से से दहकती थीं अब एक अजीब से खामोशी और गहराई लिए हुए थी। आलियाना ने जैसे ही उसकी नज़रों का सामना किया उसका पूरा वजूद कांप गया। रुस्तम की नज़रें किसी शिकारी की तरह नहीं बल्कि एक बटे हुए राही की तरह थीं जो सब कुछ खोने के बाद वापस आया हो। आलियाना ने फ़ौरन ही अपनी नज़रें झुका लीं, लेकिन उसे मासूम और महसूस हो रहा था कि रुस्तम की निगाहें उसी पर जमी हुई हैं। वो अभी इस घर में थी मगर अब ये घर उसे एक कैद खाने से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था और रुस्तम की वापसी ने उसके वजूद में एक ऐसी दहशत भर दी थी जो पहले कभी नहीं थी। घर की फ़िज़ा में एक अजीब सी वीरानी उतर आई थी। रुस्तम अब चलने फिरने से कासिर था। उसकी एक टांग ने काम करना छोड़ दिया था और अब वो व्हील चेयर या फिर बैसाखियों का मोहताज हो चुका था। उसकी कमज़ोरी ने उसके तकब्बुर को खाक में मिला दिया था, लेकिन उसके साथ ही उसका इन्हिसार आलियाना पर हद से ज़्यादा बढ़ गया था। आलियाना के लिए ये दिन किसी आजमाइश से कम ना थे। उसे अब हर छोटे बड़े काम के लिए रुस्तम के पास मौजूद रहना पड़ता था। दोपहर का वक्त था। रुस्तम कमरे में बैठा किसी फाइल को उलट पुलट रहा था। फिर उसने आलियाना की तरफ देखा जो उसे अदवियात देने आई थी। रुस्तम की आवाज़ अब पहले जैसी पुरजोश नहीं थी बल्कि दबी दबी और थकी हुई थी। आलियाना, ज़रा पानी का गिलास देना और मेरे पैरों पर ये कम्बल ठीक कर दो, सर्दी लग रही है। आलियाना खामोशी से उसकी हर बात मान लेती मगर उसके चेहरे पर एक पथराव सा आ चुका था। वो रुस्तम की खिदमत तो करती लेकिन उसकी आंखों में रुस्तम के लिए अब कोई जज्बा नहीं था। रुस्तम की उसकी इस खामोशी और दूरी से बखूबी वाकिफ़ था और यह चीज़ उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि जिस आलियाना को वो पाना चाहता था अब उसके जिस्म ने ना तो अपनी मर्ज़ी से पाबंद कर लिया है, लेकिन उसका दिल अब रुस्तम की पहुँच से कोसों दूर हो चुका है। वो अब सिर्फ एक मजबूर इंसान था जिसकी ज़िंदगी की डोर अब उसी औरत के हाथ में थी जिसे उसने अपने जुनून से तबाह करने की कोशिश की थी। आलियाना की ज़िंदगी अब एक बेरूह मशीनी अमल बनकर रह गई थी। वो सुबह सवेरे उठती, बच्चों को तैयार करती और फिर रुस्तम के कमरे का रुख करती। यह उसका रोज़ का मामूल था। वो रुस्तम की दवाएं, उसकी खुराक, उसकी सफाई सब कुछ एक रोबोट की तरह अंजाम देती। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं होती थी, कोई तलखी नहीं, बस एक गहरी उदास खामोशी छाई रहती थी। एक सुबह जब वो रुस्तम के ज़ख्मों की पट्टी तब्दील कर रही थी तो रुस्तम ने उसके लरसते हुए हाथों को देखा। वो बहुत देर तक खामोशी से आलियाना के चेहरे को तकता रहा जिसमें अब कोई भी जज्बा नहीं बचा था। तुम ये सब क्यों कर रही हो आलियाना? रुस्तम ने नहीफ आवाज़ में पूछा। तुम तो जानती हो कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दी थी, तुम्हें तो मुझसे नफ़रत करनी चाहिए। आलियाना ने पट्टी को एहतियात से बांधा। उसकी नज़रें नीची रहीं। उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, ये नफ़रत और मोहब्बत के मामलात अब बहुत पीछे रह गए हैं रुस्तम। मैं ये सब तुम्हारी खातिर नहीं बल्कि अपने अल्लाह के सामने अपनी जवाबदेही के लिए कर रही हूँ। एक शौहर की अमानत, एक घर का तकद्दुस और अपनी तरबियत, बस यही मुझे मजबूर करती है कि मैं तुम्हारी खिदमत करूँ। मेरा फ़र्ज़ ही मेरा रिश्ता बन चुका है। बाकी सब कुछ तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन तुमने पिस्तौल उठाई थी। वो इतना कहकर खामोशी से ट्रे उठाकर बाहर निकल गई। रुस्तम उसे जाते हुए देखता रहा। उसे अब एहसास हुआ था कि उसने आलियाना के जिस्म को तो कैद कर लिया था मगर उसके दिल में अपने लिए जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त या फिर नरमी थी
وہ بھی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ صرف ایک اپاہج تھا جس کا سہارا ایک ایسی عورت تھی جو اب صرف اپنی انسانیت اور فرض کی زنجیروں میں بندھی اس کی خدمت کر رہی تھی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی گھر کا ماحول ایک عجیب سے جمود کا شکار ہو گیا تھا۔ رستم اب کسی بھی قسم کا مطالبہ نہیں کرتا تھا۔ وہ گھنٹوں اپنی ویل چیئر پر بیٹھا کھڑکی سے باہر یا پھر آلیانہ کو گھر کے کاموں میں ہی مصروف دیکھتا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی جو کبھی اس کے جنون کی پہچان ہوا کرتی تھی، بلکہ اب ان میں ایک گہری پشیمانی اور حسرت تھی۔ جب بھی آلیانہ کمرے میں داخل ہوتی رستم اپنی نظریں فوراً ہٹا لیتا۔ وہ اب اسے بلا کر تنگ نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی بات پر ضد کرتا تھا۔ وہ بس اسے دور سے دیکھ کر ہی اپنی تسلی کر لیتا تھا۔ اسے یہ احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ اس کا ہر مطالبہ، ہر فرمائش اب آلیانہ کے لیے بوجھ بن چکی ہے، اس لیے وہ اسے اپنی موجودگی سے بھی آزاد رکھنا چاہتا تھا۔ ایک شام آلیانہ جب بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوئی تو اس نے دیکھا کہ رستم دور کونے میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ آلیانہ کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ بس سر جھکائے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ رستم نے ایک بار پھر اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس بار اس کی نظروں میں وہ خود غرضی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی خاموش التجا تھی جسے آلیانہ نے جان بوجھ کر اندیکھا کر دیا۔ اس گھر میں اب دو اجنبی رہ رہے تھے جن کے درمیان صرف خاموشی اور فاصلوں کی ایک لمبی دیوار حائل تھی۔ ایک ایسی شام جب گھر کے تمام مکین سو چکے تھے، آلیانہ باورچی خانے میں کام سمیٹ کر باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ رستم اپنے کمرے کے دروازے پر ویل چیئر پر بیٹھا دیوری کے مدھم روشنی میں اسی طرف دیکھ رہا ہے۔ آلیانہ کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس خاموشی میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ رستم نے اسے بلایا نہیں، نہ ہی کوئی شکایت کی، لیکن اس کی نگاہوں میں ایک ایسی خاموش محبت اور اعتراف تھا جسے نظر انداز کرنا آلیانہ کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ آلیانہ نے محسوس کیا کہ ان نظروں میں اب وہ پرانی درندگی نہیں، بلکہ ایک ایسی بے بسی ہے جو اس کے دل کے کسی گوشے کو چھو گئی تھی۔ یہ وہ محبت تھی جو جلانے کے بجائے اب خود چل رہی تھی، ایک ایسی پشیمانی جو الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ آلیانہ کو پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ رستم اب اس کے جسم یا پھر اختیار کا قیدی نہیں، بلکہ اپنی ہی کی ہوئی غلطیاں اور اپنے ہی اسی خاموش محبت کا قیدی بن چکا ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ رستم کا ہر دن اب اس کے لیے ایک سزا ہے، اور اس سزا کا واحد لمحہ سکون اسے آلیانہ کو دیکھ کر ملتا ہے۔ آلیانہ کے دل میں نرمی تو نہیں، لیکن ایک ایسی گہری ہمدردی ضرور پیدا ہوئی جس نے اس کے غصے کی سختی کو پگھلا دیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر ایک گہری سانس لیا اور رستم کی طرف دیکھے بنا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن اس کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنیں گواہی دے رہی تھی کہ اس خاموش محبت کا بوجھ اب اس کے لیے سنبھالنا پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ رات کے آخری پہر جب گھر میں سناٹا اپنے جوبن پر ہوتا، رستم اپنی ویل چیئر پر بیٹھ کر لرزتے ہاتھوں سے اپنی پرانی ڈائری کھولتا۔ قلم کا نوک کاغذ پر کھرچنے کی آواز اس کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہوتی۔ آج اس نے پہلی بار آلیانہ کے لیے وہ سب کچھ لکھا تھا جو وہ کبھی زبان سے ادا نہ کر پایا تھا۔ آلیانہ، آج پھر تمہیں دور سے دیکھا۔ تم جب باورچی خانے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جاتی ہو تو تمہارے قدموں کی چاپ میری روح کو چیر دیتی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس محبت کو میں اپنی طاقت بنا کر تمہیں قید کرنا چاہتا تھا، وہی محبت مجھے لاچار اور اپاہج بنا کر تمہارے قدموں میں لا گرا دے گی۔ اب میں تمہیں پانا نہیں چاہتا، میں بس تمہیں دیکھ کر یہ تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ تم زندہ ہو اور میری موجودگی تمہیں مزید اذیت نہیں دے رہی۔ میری خاموشی میری سب سے بڑی سزا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ خاموشی ہی وہ دیوار ہے جو میں نے خود اپنے اور تمہارے بیچ بنائی ہے۔ میں نے تمہیں توڑنے کی کوشش کی، مگر میں خود بکھر گیا۔ اب میری زندگی صرف تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے منتظر ہے۔ تم مجھ سے نفرت کرو تو شاید مجھے سکون ملے، مگر تمہارا یہ فرض نبھانا، یہ بے لوث خدمت، یہ مجھے ہر روز زندہ دفن کر دیتی ہے۔ رستم نے ڈائری بند کیا اور اسے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ اس کی آنکھوں سے چند قطرے گر کر صفحات پر جذب ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ الفاظ کبھی آلیانہ کی نظروں سے نہیں گزریں گے، لیکن اس ڈائری میں لکھنا ہی اس کا واحد سہارا تھا جہاں وہ اپنی انا کے ٹکڑے کے آلیانہ کے نام کر سکتا تھا۔ ایک دوپہر جب رستم اپنی فزیو تھراپی کے لیے گھر سے باہر گیا ہوا تھا، آلیانہ اس کے کمرے کی صفائی کرنے گئی۔ بستر درست کرتے ہوئے اس کی نظر تکیے کے نیچے دبے اسی ڈائری کے کونے پر پڑی۔ اس نے اسے نکالا اور ورق گردانی کرنے لگی۔ ان صفحات پر بکھرے الفاظ جیسے آلیانہ کے دل پر اترے ہوئے تھے۔ رستم کے لکھے ہوئے ہر لفظ میں اسے اس کا پچھتاوا، اس کی کرکناکی اور وہ خاموش محبت صاف نظر آ رہی تھی جس کا احساس اسے کچھ دن پہلے ہی ہوا تھا۔ وہ ابھی آخری جملے پڑھ ہی رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر پہیوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔
आलियाना ने चौंक कर देखा, रुस्तम व्हील चेयर पर वापस आ चुका था। जैसे ही उसकी नज़र आलियाना के हाथों में मौजूद अपनी डायरी पर पड़ी, उसका चेहरा एक लम्हे के लिए खून से खाली हो गया और फिर शदीद शर्मिंदगी और दुख से सुर्ख हो गया। आलियाना, ये तुमने क्या किया? रुस्तम की आवाज़ में एक तड़प थी जो उसके पूरे वजूद से बाहर निकल रही थी। वो अपनी जगह पर बुरी तरह तड़प उठा। उसने अपनी बेसाखियों के सहारे उठने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए था। मगर ये मेरे गुनाहों की फहरिस्त थी, मेरी रुसवाई थी। वो अपनी बेबसी पर अंदर ही अंदर घुल रहा था। उसके लिए ये किसी क़यामत से कम न था कि आलियाना को उसकी इन कमज़ोरियों और जज्बात का इल्म हो जाए जिन्हें वो हमेशा छुपा कर रखना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो शर्मिंदगी से नजरें चुरा रहा था जैसे कोई मुजरिम रंगे हाथों पकड़ा गया हो। आलियाना वहीं साकित खड़ी थी, डायरी उसके हाथों में कांप रही थी और उसके जहन में रुस्तम के लिखे हुए अल्फाज एक तूफान बनकर गूंज रहे थे। कमरे में शदीद सन्नाटा छा गया था। आलियाना ने धीरे से डायरी मेज़ पर रखी और रुस्तम की तरफ मुड़ी जिसका पूरा वजूद शर्मिंदगी और नदामत की वजह से कांप रहा था। रुस्तम ने जो कुछ अपनी अना के हिसार में कैद था, पहली बार आलियाना के सामने घुटने टेक दिए। अगरचे जिस्मानी तौर पर नहीं लेकिन जज्बाती तौर पर वो पूरी तरह टूट चुका था। और उसने अपनी कांपती हुई आवाज़ में जो सिसकियों में बदल रही थी इल्तिजा की, आलियाना, मुझे पता है मैंने तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बनाई है। मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम्हें कातिल कहा, तुम्हें कैद रखा, मगर अब जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो। उसने एक लम्हे के लिए अपनी नम आंखों से आलियाना की तरफ देखा। ये डायरी मेरी सच्चाई थी जो मैंने कभी ज़ुबान से ना कह सका। मुझे माफ़ कर दो आलियाना, मैं जानता हूँ मैं इस काबिल नहीं, मगर मुझे अपनी ज़िंदगी से मत निकालो। तुम्हारी मौजूदगी ही वो वाहिद चीज़ है जो मुझे पागल होने से बचाए रखे हुए है। अगर तुम चली गई तो मैं इस वीरानी में ख़ुद को ख़त्म कर लूँगा। रुस्तम के लहजे में कोई हुक्म नहीं था, कोई तकब्बुर नहीं था, सिर्फ एक बेबस इंसान की फरियाद थी। आलियाना जब तक पत्थर बनी हुई थी, रुस्तम की इस टूटती हुई शख्सियत को देखकर लरस गई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो जो कुछ देर पहले इस घर से निकल जाने का सोच रही थी, अब रुस्तम की इस एतराफ़ ने उसे एक अनजाने कुर्ब में मुब्तला कर दिया था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि रुस्तम अब वो इंसान नहीं रहा, लेकिन उसके जहन में वही पुराने ज़ख्म थे जो अभी ताज़ा थे। वो एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहाँ से वापसी का रास्ता भी मुश्किल था और आगे बढ़ना भी कठिन। आलियाना कुछ देर खामोश खड़ी रही, जैसे वक्त थम गया हो। उसने रुस्तम के टूटे हुए वजूद और उसकी आंखों में झलकती उस सच्चाई को देखा जो बरसों की अना के नीचे दबी हुई थी। उसे पहली बार रुस्तम की शिद्दत पसंदी के पीछे छुपी वो नफ्सियाती कमज़ोरी और तन्हाई नजर आई जिसने उसे एक सफाक इंसान बना दिया था। आलियाना के अंदर का गुस्सा जो कुछ लावा बनकर उबलता था, अब आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ रहा था। उसे समझ आने लगा था कि रुस्तम की ये मोहब्बत दरअसल उसकी अपनी ज़ात से फरार की कोशिश थी, और अब जब वो अपनी ताकत खो चुका था तो आलियाना उसकी ज़िंदगी का आखिरी सहारा बन गई थी। उसने गहरी सांस लिया, रुस्तम की व्हील चेयर के करीब जाकर उसके कंधों पर हाथ रखा। उसका लहजा पहले से कहीं ज़्यादा नरम था, मगर उसमें एक ठहराव भी था। रुस्तम, मुझे ये समझने में बहुत देर हो गई कि तुमने मेरे साथ जो भी किया वो तुम्हारी मोहब्बत से ज़्यादा तुम्हारी अपनी ज़ात के खौफ का ही नतीजा था। तुमने मुझे कैद इसलिए नहीं किया कि तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें छोड़ कर न चली जाऊँ। तुम खुद अपनी बनाई हुई जेल में कैद थे। रुस्तम ने सर उठाकर आलियाना की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण चमक उठी। आलियाना ने धीमी आवाज़ में जारी रखा, मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकती क्योंकि ज़ख्म बहुत गहरे हैं, लेकिन अब मैं तुमसे नफ़रत भी नहीं करूँगी। तुम्हारा ये दुख, तुम्हारी ये बेबसी मुझे मजबूर कर रही है कि मैं तुम्हें इंसान की हैसियत से देखूँ, ना कि अपने जालिम की हैसियत से। उसका ये नरम पड़ना रुस्तम की लिए किसी मुआवजे से कम नहीं था, मगर आलियाना की नज़रों में वो तड़प नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब वहाँ सिर्फ एक जिम्मेदारी और थोड़ी सी हमदर्दी बाकी थी। वक्त के साथ साथ घर के माहौल में गैर मुतवक्का तब्दीली आई। रुस्तम की तबीयत में आने वाली नरमी ने बच्चों के दिलों से भी उस खौफ को निकाल दिया था। अब वो शाम के वक्त बागीचे में अपनी व्हील चेयर पर बैठता और बच्चों को अपने करीब बुला लेता। बच्चे पहले उसके पास जाने से कतराते थे, मगर अब रुस्तम की आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी जिससे वो सहम जाते थे। एक शाम छोटा बेटा रुस्तम की गोद में चढ़कर बैठ गया और उससे कहानियाँ सुनने की जिद करने लगा। रुस्तम ने लरसते हाथों से उसे गले लगाया। उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने बच्चों को अपनी कहानियों में समेटा, उन्हें वो मोहब्बत दी जो वो बरसों तक अपनी अना के पीछे छुपाए बैठा रहा था। आलियाना दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि बच्चे अब रुस्तम को सिर्फ एक अजनबी या फिर डराने वाली शख्सियत के तौर पर नहीं, बल्कि अपने बाप के तौर पर भी देख रहे हैं। बच्चों की हंसी और उनकी मासूम आवाज़ों ने रुस्तम के कमरे की उदासी को कुछ देर के लिए दूर कर दिया था।
رستم نے ایک بار آلیانہ کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں شکر گزاری تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ تعلق آلیانہ کی انہی کوششوں کا نتیجہ ہے جنہیں وہ کبھی نظر انداز کر دیتا تھا۔ بچوں نے جب اسے بابا کہہ کر مخاطب کیا تو رستم کی آنکھوں سے چند آنسو گالوں پر ڈھلک گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں رستم نے خود کو ایک شکست خوردہ انسان سے نکل کر ایک باپ کے روپ میں پایا تھا۔ آلیانہ کے دل میں رستم کے لیے نفرت کی جو آخری دیوار تھی، وہ بچوں کی اس محبت کے سامنے ہی دھیرے دھیرے گر رہی تھی۔ گھر کی فضا میں اگرچہ کچھ سکون آیا تھا، لیکن بیرونی دنیا اور رشتہ داروں کی زبانیں ابھی بھی زہر اگل رہی تھیں۔ بیگم صفیہ کی بہنیں اور خاندان کے دیگر افراد اکثر گھر آتے تو آلیانہ پر تنقید کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ رستم جیسے مرد کا ایسا حال دیکھ کر بھی تم نے اسے نہیں چھوڑا، یا پھر آلیانہ تم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو کہ ایک اپاہج کے آگے سر جھکا دیا ہے؟ یہ باتیں آلیانہ کے کانوں میں ہر روز پڑتی تھیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب چند رشتہ دار بیگم صفیہ کے ساتھ بیٹھ کر آلیانہ کی خودداری اور اس کے رستم کی خدمت کرنے کے فیصلے پر طنز کر رہے تھے، آلیانہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں بچوں کی کتابیں تھیں۔ وہ رشتہ داروں کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ ڈر نہیں تھا جو کچھ عرصہ پہلے تک رہا کرتا تھا۔ آپ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کسی دباؤ میں آ کر یا اپنی کمزوری کی وجہ سے رستم کی خدمت کر رہی ہوں، آلیانہ نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ کمرے میں ایک دم سی خاموشی چھا گئی۔ لیکن یہ میری اپنی مرضی اور میرا فیصلہ ہے۔ آپ لوگ رستم کو اس کی ماضی کی غلطیوں سے تولتے ہیں، مگر میں نے اسے اس کی موجودہ اذیت اور پچھتاوے میں دیکھا ہے۔ کسی کو گرتے وقت چھوڑ دینا آسان ہے، مگر اسے سنبھالنا حوصلے کا کام ہے۔ ایک رشتہ دار خاتون نے تنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ میاں تم تو اس کے ظلم بھول گئی، آلیانہ نے سر اٹھا کر جواب دیا۔ میں کچھ نہیں بھولی، زخم اب بھی تازہ ہے، لیکن میرے پاس جو اصول اور تربیت ہیں وہ مجھے یہ سکھاتی ہیں کہ جب کوئی اپنا اناشی سے شکست کھا جائے تو اسے کچلنا نہیں، اسے معاف کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ میں رستم کے لیے نہیں بلکہ اپنے سکون قلب کے لیے یہ سب کر رہی ہوں، اور اب اگر کوئی میرے اس فیصلے پر انگلی اٹھائے گا تو وہ شاید میرے ضعف کو نہیں، اپنی چھوٹی سوچ کو ظاہر کرے گا۔ اس کی یہ جرأت دیکھ کر بیگم صفیہ بھی حیران رہ گئی۔ آلیانہ کے لہجے میں جو ٹھہراؤ تھا اس نے رشتہ داروں کے منہ بند کر دیے۔ وہ جان چکے تھے کہ آلیانہ وہ پہلے والی ڈری سہمی ہوئی عورت نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک ایسی خاتون تھی جو اپنے فیصلوں پر ڈٹ جانے کا حوصلہ سیکھ چکی تھی۔ آلیانہ نے ایک بار پھر سب سے نظریں ڈالیں اور پھر سر اٹھا کر اپنے بچوں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آلیانہ کی بات سن کر رستم کے اندر ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ اب صرف ایک تماشائی نہیں بنا رہنا چاہتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ آلیانہ نے تو اسے انسانیت کی حد تک معاف کر دیا ہے، لیکن وہ خود کو اپنے ہی ضمیر کے کٹہرے میں مجرم پاتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آلیانہ کی پوری زندگی صرف اس کی دیکھ بھال میں گزر جائے۔ اس شام جب آلیانہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے ایک حیران کن منظر نظر آیا۔ رستم اپنی ویل چیئر کو دیوار کے سہارے لگا کر اپنی بے جان ٹانگوں کو زبردستی حرکت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا ماتھا پسینے سے شرابور تھا اور چہرے پر تکلیف کی نکیریں نمایاں تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ رستم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم گر جاؤ گے۔ آلیانہ نے گھبرا کر آگے بڑھتے ہوئے اسے سہارا دینا چاہا۔ رستم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ اس کی آواز میں غیر معمولی قوت تھی۔ نہیں آلیانہ، مجھے کرنے دو، میں اب تک تمہارے کندھوں پر بوجھ بنا رہا، بس بہت ہو چکا۔ میں اب صرف تمہارا بوجھ نہیں بننا چاہتا، میں تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ آلیانہ نے اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ رستم نے درد کو پس پش ڈال کر اپنی ٹانگ پر زور دیا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں ان زخموں کو بھرنے کی کوشش کروں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر میں ہمت کروں تو بہتری ممکن ہے۔ مجھے دوبارہ کھڑا ہونا ہے آلیانہ، تمہارے لیے، بچوں کے لیے اور خود کو تمہارے قابل بنانے کے لیے۔ آلیانہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے دیکھا کہ رستم کے چہرے پر موجود وہ تکبر کی پرچھائیاں اب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھیں اور ان کی جگہ ایک سچی جدوجہد نے لے لی تھی۔ رستم کی ایک کوشش صرف ایک جسمانی ورزش نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی انا کی زنجیروں کو توڑ کر ایک بہتر انسان بننے کی طرف پہلا قدم اٹھا رہا تھا۔ آلیانہ خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ اسے پہلی بار رستم کی ذات میں وہ تبدیلی نظر آئی جس کی اسے برسوں سے تڑپ تھی۔ رستم کی بحالی کی کوششوں نے آلیانہ کو بھی ایک نیا زاویہ فراہم کیا تھا۔ جب رستم نے اپنی زندگی کی باغ دوڑ دوبارہ سنبھالنے کی ٹھانی تو آلیانہ کے اوپر سے وہ بوجھ کچھ کم ہوا جو اس نے برسوں سے اپنی ذات پر لاد رکھا تھا۔ اب وہ صرف رستم کی تیمارداری یا بچوں کی ماں نہیں تھی، اسے اپنی ذات کے وجود کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ ایک سے پہر جب گھر میں سکون تھا اور بچے اپنے کھلونوں میں مگن تھے، آلیانہ نے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اپنی پرانی ڈائری نکالی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کبھی کتنا لکھنا پسند کرتی تھی، کتنے خواب اس کی آنکھوں میں پلتے تھے۔ رستم کے ساتھ گزرے ان تلخ برسوں نے اس کی اس میں چھین لیا تھا۔
وہ خود کو ایک ایسی بیوہ کی طرح محسوس کرتی تھی جس کا شوہر تو زندہ تھا مگر ان کے درمیان رشتوں کی تمام تر کونپلیں مرجھا چکی تھیں۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، اس کا چہرہ جو ہمیشہ فکروں میں ڈوبا رہتا تھا آج کچھ پرسکون تھا۔ اس نے سوچا، کیا میری زندگی کا مقصد صرف دوسروں کی خدمت ہی ہے؟ کیا مجھ میں کوئی خواب باقی نہیں؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تعلیمی سفر کو دوبارہ منظم کرے گی۔ اس نے اپنی کتابیں نکالیں، اپنے نصاب کو دیکھا اور محسوس کیا کہ اب اس کی عمر ہی کیا ہے۔ اسے صرف رستم کی غلطیوں کا کفارہ نہیں ادا کرنا بلکہ اپنی بکھری ہوئی شناخت کو بھی دوبارہ سمیٹنا ہے۔ آلیانا نے خود سے ایک وعدہ کیا کہ وہ اب صرف دوسروں کے لیے جینے والی مشین نہیں بلکہ ایک ایسی خاتون بنے گی جس کے اپنے ارادے ہیں، اپنی سوچ ہے اور ایک روشن مستقبل کی امید ہے۔ وہ اب بھی رستم کا خیال رکھتی تھی لیکن اب اس کی خدمت میں وہ بیزاری یا مجبوری نہیں تھی بلکہ ایک آزاد انسان کا انتخاب تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی کا حق صرف اور صرف اس کی اپنی ذات کو ہے۔ وہ اب ایک ایسی عورت تھی جس نے اپنی قدموں کو ایک مضبوط بنیاد میں بدل لیا تھا۔ ایک طوفانی شام جب گھر کے صحن میں لگے پرانے درخت کی ایک بڑی سی شاخ تیز ہوا کے باعث ٹوٹ کر آلیانا کی طرف گری تو آلیانا اپنے کام میں مگن ہونے کے باعث اس سے بے خبر تھی۔ رستم جو اپنی بیساکھیوں کے سہارے برآمدے میں کھڑا فضا کا لطف لے رہا تھا، اس نے جیسے ہی اوپر سے شاخ کو گرتے دیکھا اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے ذہن میں آلیانا کو کھونے کا خوف بچھڑی کی طرح کوندا۔ اپنی کمزور ٹانگوں اور گرتے ہوئے توازن کی پرواہ کیے بغیر ہی رستم نے ایک چیخ ماری، آلیانا ہٹ جاؤ! اور اپنی پوری طاقت لگا کر ویل چیئر سے چھلانگ لگا کر آلیانا کی طرف بڑھا۔ اس کی حرکت اتنی غیر متوقع اور تیز تھی کہ آلیانا چونک کر پیچھے پلٹی۔ رستم نے پوری قوت سے آلیانا کو دھکا دے کر شاخ کی زد سے دور پھینک دیا۔ وہ خود اس شاخ تلے آ گیا تھا، اگرچہ شاخ سیدھی اس پر نہیں گری مگر زمین پر گرنے کے جھٹکے اور اپنی کمزور ٹانگوں پر پڑنے والے دباؤ سے وہ درد سے کرا اٹھا۔ آلیانا ہڑبڑا کر اٹھی اور بھاگ کر رستم کے پاس پہنچی۔ شاخ کچھ فاصلے پر ہی گری تھی مگر رستم فرش پر بے دم پڑا تھا۔ آلیانا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ رستم، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ رستم نے درد کے باوجود بھی مسکرانے کی کوشش کی، حالانکہ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں لیکن اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی تکلیف ہے۔ اس لمحے آلیانا کو شدت سے احساس ہوا کہ رستم کی محبت اب صرف الفاظ یا پھر ڈائری کے صفحات تک محدود نہیں رہی۔ اس نے اپنی زندگی کی بازی لگا کر اسے بچایا تھا۔ اس واقعے نے ان کے درمیان کی آخری خلیج کو بھی مٹا دیا تھا۔ آلیانا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے رستم کا سر اپنی گود میں لیا اور پہلی بار اس نے رستم کی پیشانی پر پیار اور شکر گزاری سے ہاتھ پھیرا۔ وہ جان گئی تھی کہ رستم اب صرف ایک پچھتاوے والا انسان نہیں بلکہ اس کا محافظ بن چکا تھا۔ اس حادثے اور رستم کی اس جرأت مندانہ اقدام نے گھر کے ماحول میں ایک گہری تبدیلی پیدا کر دی۔ جس رستم نے خاندان کے سب لوگ کتراتے تھے یا جسے صرف ایک ظالم اور ضدی انسان کی نظر سے دیکھتے تھے، اس کے اس عمل نے سب کے دلوں میں ایک نئی سوچ کو جنم دیا۔ اگلے چند دنوں میں جب رستم کی معمولی چوٹوں کی مرہم پٹی کے لیے رشتہ داروں کو آنا جانا ہوا تو انہوں نے پہلی بار رستم کے چہرے پر وہ وحشت نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ اور سکون دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ بیگم صفیہ جو اکثر آلیانا کی حمایت میں رستم کو ٹوکتی رہتی تھیں، اس دن خاموش بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ رستم بیٹا، بیگم صفیہ نے دبی آواز میں کہا، تمہارا یہ قدم ہم سب کو حیران کر گیا۔ رستم نے سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ تھی۔ امی، میں نے زندگی بھر صرف اپنی انا کی حفاظت کی لیکن آلیانا کو بچاتے ہوئے مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ حفاظت کسی چیز پر قبضہ کرنے میں نہیں بلکہ اسے آزاد چھوڑنے اور ضرورت پڑنے پر خود ڈھال بن جانے میں ہے۔ آلیانا جو پاس ہی کری تھی، اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ خاندان کے افراد جو کل تک رستم کی برائیاں کر رہے تھے اب اس کے سامنے جھجک محسوس کر رہے تھے۔ ان کا رویہ اب رستم کی غلطیوں سے ہٹ کر رستم کی تبدیلی پر مرکوز ہو گیا تھا۔ کسی نے کھل کر تو معافی نہیں مانگی لیکن ان کی نظروں میں موجود تحقیر ختم ہو گئی تھی، جس کی جگہ اب ایک عجیب سا احترام پیدا ہو چکا تھا۔ رستم نے اپنی ویل چیئر پر بیٹھ کر کمرے میں موجود سب لوگوں کی طرف دیکھا۔ اب وہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو ڈرانا چاہتا تھا۔ گھر کا وہ ماحول جو کبھی لڑائی جھگڑوں اور چیخو پکار سے گونجتا تھا اب ایک خاموش صلح کی فضا میں سانس لے رہا تھا۔ آلیانا کو لگا کہ جس منزل کی طرف وہ تنہا چل رہی تھی اب رستم بھی اس کے ساتھ ہی اس سفر میں شامل ہو چکا ہے۔ وہ سب اب ایک ایسے گھر میں رہ رہے تھے جہاں زخموں کو بھرنے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ آلیانا کے ذہن میں رستم کی کہی ہوئی باتیں بار بار گونج رہی تھی۔ وہ اب ایک ایسی عورت تھی جس نے وقت کے تھپیڑوں اور حالات کی سختیوں سے لڑ کر خود کو پایا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ انتقام یا نفرت کی آگ میں جلنا اب اس کے اپنے لیے ہی ایک قید ہے جس سے نکلنا ضروری ہے۔
رات کا وقت تھا، گھر کے تمام چراغ بجھ چکے تھے، صرف رستم کے کمرے میں ایک مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ آلیانہ نے گہری سانس لی، اپنے دل پر موجود برسوں کا بوجھ محسوس کیا اور آہستہ سے رستم کے کمرے کا دروازے پر دستک دے کر کھولا۔ رستم ویل چیئر پر بیٹھا کھڑکی سے چاند کو دیکھ رہا تھا، اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے جیسے کوئی بھاری وجود اسے دبائے ہوئے ہو۔ آلیانہ کے قدموں کی چاپ سن کر رستم نے چونک کر پیچھے دیکھا، اسے دیکھ کر رستم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، لیکن وہ اپنی پرانی عادات کے مطابق ہی فوراً نظر جھکا کر بولا، آلیانہ کیا کوئی ضرورت ہے؟ اگر سو گئی ہوتی تو بہتر تھا۔ آلیانہ اس کے قریب آئی اور خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ کچھ لمحے رستم کے چہرے کو دیکھتی رہی جس پر اب دکھ، ندامت اور ایک عجیب سی قبولیت کے آثار تھے۔ اس نے دھیمی اور پرسکون آواز میں کہا، رستم آج مجھے کچھ کہنا ہے۔ میں نے برسوں تم سے نفرت کی، ہر پل میں تمہارے ظلم کو یاد رکھا، تمہاری دی ہوئی تکلیف کو اپنے دل میں پالا، لیکن اب اس نفرت کا میرے دل میں کوئی مقام نہیں رہا۔ رستم نے حیرت اور امید کی ملی جلی کیفیت میں سر اٹھایا۔ آلیانہ نے اپنی بات مکمل کی، میں نے تم سے نفرت کرنا چھوڑ دی ہے، اب تم میرے لیے کوئی ظالم نہیں بلکہ ایک ایسا انسان ہو جس نے خود کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ میں تمہیں معاف تو کر رہی ہوں، لیکن یہ معافی تمہارے لیے نہیں بلکہ میری اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہے۔ اب ہم دونوں کو نئے سرے سے سوچنا ہوگا کہ یہ زندگی ہم کیسے گزاریں گے۔ رستم کے چہرے پر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی، وہ کچھ نہ بول سکا، بس اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آلیانہ کے اس ایک جملے نے اس کے ضمیر کے بوجھ کو ہلکا کر دیا تھا۔ اس گھر میں جو کبھی نفرتوں کا مرکز تھا، آج پہلی بار کسی نے صلح کی دستک دی تھی۔ اس اعتراف کے بعد کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھائی تھی جس میں اب تلخی نہیں بلکہ ایک گہرا ٹھہراؤ تھا۔ رستم نے آہستہ سے اپنی ویل چیئر آلیانہ کی قریب کی۔ آج اس نے نظریں نہیں چرائیں بلکہ ہمت کر کے آلیانہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ آلیانہ، رستم کی آواز میں ایک لرزش تھی، نفرت ختم ہو جانا ایک بڑی بات ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ تم کبھی ان زخموں کو بھول سکو جو میں نے تمہاری روح پر دیے ہیں؟ وہ قید، وہ تانے، وہ میرا شک، کیا یہ سب مٹ سکتے ہیں؟ آلیانہ نے سامنے پڑی کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ زخم مٹتے نہیں ہیں رستم، وہ نشان بن جاتے ہیں۔ میں نے تمہیں معاف کر کے انہیں مٹانے کی کوشش نہیں کی بلکہ میں نے ان کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے۔ ماضی ایک ایسا آئینہ ہے جسے ہم منہ نہیں تو موڑ سکتے، لیکن اب ہم اسے دیکھ کر ڈرتے نہیں ہیں۔ تم نے مجھے قید کر کے میرا وقت تو چھین لیا تھا، مگر اس قید نے مجھے اندر کا وہ انسان دکھا دیا جو میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ رستم نے سر جھکا لیا، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ویل چیئر کے ہینڈل پر سخت ہو گئیں۔ میں ایک مریض تھا آلیانہ، اپنی انا کا مریض۔ میں یہ سمجھتا رہا کہ محبت کا مطلب ہے کسی کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں کر لینا۔ جب تم نے مزاحمت کی تو میں نے اسے بے وفائی سمجھ لیا۔ میں اپنی ہی ذات کے جہنم میں جل رہا تھا اور اس کی آگ تم پر ڈال رہا تھا۔ آلیانہ نے گہری سانس دی، تمہاری وہ شدت پسندی، وہ شک، اس نے مجھے ایک وقت کے لیے واقعی توڑ دیا تھا، لیکن اس ٹوٹنے کے عمل میں ہی میں نے خود کو جوڑنا سیکھا۔ تمہارے اور میرے درمیان جو دیوار تھی وہ اب نہیں ہے، ہم دونوں ماضی کی قیدی ہیں۔ میں نے اپنی چابی خود ڈھونڈ لی ہے اور اب تم بھی اسے تلاش میں ہو۔ رستم نے نم آنکھوں سے آلیانہ کی طرف دیکھا، کیا ہم کبھی پھر سے ایک عام زندگی گزار سکتے ہیں جہاں کوئی شک نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو؟ آلیانہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کی اس مسکراہٹ میں تلخی نہیں امید تھی۔ عام زندگی شاید ہم کبھی نہیں گزار سکیں گے کیونکہ ہم بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، لیکن ہم ایک نئی زندگی ضرور شروع کر سکتے ہیں، ایک ایسی زندگی جہاں تمہاری پشیمانی اور میری ہمدردی مل کر بچوں کے لیے ایک گھر بنا سکیں۔ ماضی ہمارے ساتھ رہے گا لیکن اب وہ ہمیں ڈرائے گا نہیں بلکہ ہمیں یاد دلاتا رہے گا کہ ہم نے خود کو کیسے بچایا ہے۔ یہ گفتگو کئی گھنٹے جاری رہی۔ انہوں نے پہلی بار ان تمام باتوں پر بات کی جو برسوں سے ان کے دلوں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس رات انہوں نے اپنے ماضی کے تمام زخموں کو میز پر رکھ کر انہیں ایک دوسرے کے سامنے قبول کیا، اور اس قبولیت نے ان کے درمیان ایک ایسی ہم آہنگی پیدا کر دی جو شاید محبت کے دعووں سے بھی کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ شادی کی یہ تقریب کسی دھوم دھام یا دکھاوے کی محتاج نہ تھی۔ یہ گھر کے صحن میں شام کے دھندلیکے کے درمیان منعقد ہوئی، جہاں صرف چند قریبی لوگ موجود تھے۔ فضا میں ہلکی سی نمی تھی اور کھلے آسمان تلے بجھتے ہوئے سورج کی آخری کرنیں رستم اور آلیانہ کے چہروں پر ایک عجیب سا نور بکھیر رہی تھی۔ آلیانہ نے کوئی بھاری بھرکم لباس نہیں پہنا تھا بلکہ سادہ سا لباس پہنے وہ اپنے وقار اور سکون کے ساتھ ہی وہاں موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ ڈر نہیں تھا جو ماضی کی بندشوں میں ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک پختہ عزم تھا۔ رستم اپنی ویل چیئر پر بیٹھا، سفید لباس میں ملبوس، بالکل ساکت تھا۔ اس کی نظریں آلیانہ پر جمی ہوئی تھیں اور ان نظروں میں وہ تمام ندامت اور احترام سمٹ آیا تھا جو اس نے گزشتہ مہینوں میں سیکھا تھا۔ جب نکاح خواہ نے ایجاب و قبول کے لیے سوال کیا تو آلیانہ کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی مرضی اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ ہی قبول ہے کہا۔
یہ 2 لفظ نہیں تھے بلکہ اس کے خود کو آزاد کر کے دوبارہ ایک نئے رشتے سے جوڑنے کا اقرار تھا۔ رستم کی آواز جو قبولیت کے وقت نکلی اس میں ایک لرزش تھی، جیسے وہ ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہا ہو کہ اسے یہ دوسری زندگی ملی ہے۔ کوئی شور نہیں تھا، کوئی تماشا نہیں تھا، بس ایک خاموش اور باوقار آغاز تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے چہروں پر بھی ایک سچی خوشی تھی۔ اس نگاہ نے ماضی کے تمام تلخیوں پر مہر لگا دی تھی۔ رستم نے آلیانہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور آلیانہ نے اس بار بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ہاتھ اب قید کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سنبھالنے اور ساتھ چلنے کا وعدہ تھا۔ اس رات ستاروں تلے کھڑے اس جوڑے نے ایک نئی زندگی کی کہانی شروعات کی تھی، جس کی بنیاد اب انا، شک یا نفرت پر نہیں بلکہ اس سمجھ بوجھ اور احترام پر تھی جو انہوں نے خود اپنے زخموں سے سیکھی تھی۔ نکاح کی تقریب کے بعد ہی گھر میں ایک پرسکون خاموشی پھیل گئی۔ مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد آلیانہ آہستہ سے قدموں سے رستم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ رستم اپنی ویل چیئر پر بیٹھا کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اپنی نئی زندگی کے پہلے سانس کو بھی محسوس کر رہا ہو۔ آلیانہ کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر رستم نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ پرانی خودسری نہیں بلکہ ایک ایسی بے پناہ عقیدت تھی جو برسوں کی طرف اور پچھتاوے کے بعد جنم لیتی ہے۔ جیسے ہی آلیانہ اس کے قریب پہنچی، رستم نے بغیر کسی کے کہے ایک غیر ارادی حرکت میں اپنے ہاتھ بڑھائے اور آلیانہ کو پوری شدت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس لمحے کسی فاتح کی طرح نہیں بلکہ ایک گمشدہ مسافر کی طرح تھا جسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ اس کے کندھے آلیانہ کے سینے سے لگ کر لرز رہے تھے اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ یہ رونا اس کی ان برسوں کی قرب، اس کی انا کی شکست اور اس خوشی کا نچوڑ تھا جو اسے آلیانہ کی صورت میں ملی تھی۔ وہ آلیانہ کو اپنے سینے سے اس طرح چمٹا رہا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی سب سے پسندیدہ اور کھوئی ہوئی چیز پا کر اسے دوبارہ کھونے سے ڈرتا ہو۔ رستم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان پر بوسوں کی برسات کر دی۔ پھر وہ آلیانہ کے چہرے پر اپنی نم آنکھوں سے بوسے دیتے رہا۔ اس کے آنسو آلیانہ کے رخساروں پر گر رہے تھے جو اس کے پچھتاوے کی گواہی تھے۔ آلیانہ، آلیانہ، وہ اس سے سکتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں وہی ٹوٹ پھوٹ تھی جو اسے مکمل انسان بنا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا کر بھی کھو دیا تھا، لیکن آج مجھے وہ سکون ملا ہے جس کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ آلیانہ جو پہلے ساکت تھی اب رستم کی اس بے بسی اور شدت جذبات کو دیکھ کر خود بھی پگھل گئی اور اس نے اپنے ہاتھ رستم کے سر پر رکھے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دینے لگی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر اس کی سب تکلیفیں مٹا دینا چاہتی ہے۔ اس رات ان کے درمیان کوئی لفظ نہیں تھا، صرف وہ جذبات تھے جو سالوں کی نفرت کو دھو چکے تھے اور ایک نئے شفاف آغاز کی نوید سنا رہے تھے۔ اس کمرے کی دیواریں آج رستم کے اس رونے اور آلیانہ کی اس قبولیت کی گواہ تھی جو ایک طویل اور پرخار سفر کے بعد حاصل ہوئی تھی۔